مرید مشکیزہ لیے ہوئے بھاگا ہوا گیا، سرکار غریب نواز پانی پہ پرتیبند لگا ہوا ہے، پابندی ہے. ایسا کیا وہ سپاہی بولتے ہیں کہ تم لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. اچھا تو سپاہیوں کو چھوڑو، جاؤ انا ساگر کے پاس اور کہنا کہ پیالہ لے جاؤ. انا ساگر سے بولنا حسن سنجری نے بلایا. خواجہ غریب نواز کا اصلی نام یہی ہے. حسن سنجری نے بلایا ہے. سارا انا ساگر کا پانی پیالے میں آ گیا، تالاب سوکھ گیا، لیکن خیمے میں مرید آ گیا. ہڑکم مچ گئی راج دربار میں. آ کے معافی مانگا، پیالہ واپس کیا گیا، پیالے میں سے پورا انا ساگر نکل رہا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ سلایا کے لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہیں. کہ جب غریب نواز پر انا ساگر کے پانی کی پابندی لگی تو غریب نواز نے اسے اپنے خیمے میں کھینچوا لیا، اور جب امام حسین پر پابندی لگی تو امام حسین نے دریائے فرات سے پانی اپنے خیمے میں کھینچوایا کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد کے والد نہ جانے کتنے والد کے بعد کے والد امام حسین، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نہ جانے کتنے بیٹوں کے بعد کے بیٹے معین الدین حسن سنجری. وہ غریب نواز جو امام حسین کو خود کہے شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین، ایسے حسین کا پوتا پانی کو کھنچوا لے اور ایسے پوتے کا دادا کربلا میں فرات کا پانی نہ کھنچوائے تو سلایا والوں سمجھ جاؤ یہ دونوں الگ الگ ڈیوٹی پہ ہیں. طاقت دکھانا منشا نہیں ہے، ڈیوٹی الگ ہے. امام حسین کی ڈیوٹی اور ہے، غریب نواز کی اجمیر میں ڈیوٹی کچھ اور ہے. توجہ چاہوں گا، خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے آئے تھے، اسلام پھیلانے آئے تھے، اور کربلا میں امام حسین اسلام بچانے آئے تھے، اسلام بچانے آئے تھے. پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید کربلا، اس کچلی والے بابا، حضور قاضی ملت. اس لیے رب نے اپنی اس جماعت کے اولیاء کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم، انہیں کوئی بھے نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں. الا ان اولیاء اللہ، خبردار، الا خبردار، ان تاکید ہو رہی ہے، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، پھر کیا غم. رب میرا تو سب میرا، پھر کیا غم. ہر دکھ میں سکھ کی بھاونا ڈھونڈنا، کیا غم. ہر آئی ہوئی چیز کو رب کا تحفہ سمجھنا، کیا غم. اور ڈر، یہ ڈر اور غم جانتے ہو، ڈر کا تعلق ہمیشہ بھوشیہ سے ہوتا ہے، اگلے زمانے کا ڈر ہوتا ہے. اور غم جو ہے وہ جو گزر گیا اس کا غم ہوتا ہے، بھوت کال کا غم ہوتا ہے، پاسٹ کا غم ہوتا ہے، فیوچر کا ڈر. ایک ہی بات غم ہے، وہی بات ڈر ہے. وہ غم کب ہے؟ بیٹا مر گیا غم ہے، وہی بیماری دوسرے بیٹے کو ہے کہ یہ بھی نہ مر جائے، ڈر ہے. مرنا دونوں میں ہے، ایک موت کا ڈر ہے، ایک موت کا غم ہے.
لڑکا فیل ہو گیا غم ہے، کہیں اگلے سال پھر فیل نہ ہو جائے ڈر ہے، کشتی ڈوب گئی غم ہے، اب دوسری نہیں بنایا ہے کہیں یہ بھی ڈوب نہ جائے ڈر ہے۔ تو جو ہو جائے اس کا غم ہوتا ہے اور جو ہونے والا اس کا ڈر۔ تو ماضی کا کام ہے غم دینا اور مستقبل کا کام ہے ڈرانا۔ ایک خان صاحب تھے، ان کا نام تھا فرید خان۔ انہوں نے جنگل میں ایک شیر مارا، نام بدل گیا شیر خان۔ کیسے مارا؟ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک شیر آیا، شیر دہاڑا، منہ کھولا، خان صاحب کی طرف جم مار کے آیا۔ آپ کو کچھ ڈر لگا؟ نہیں نا، گزرے ہوئے واقعے کو بیان کرو، ڈر لگتا ہی نہیں۔ ابھی میں کہہ دوں کہاں جانا ہے، بولے کھمبالیا جانا ہے، یہ جو ٹرننگ ہے نا مین روڈ پر، وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ کھمبالیا اور جام نگر جائیں گے؟ آگے کا ہے تو ڈر ہے، اور یہ میں گپ نہیں مار رہا ہوں، یہ واقعہ شیر خاں ہو گئے اور پھر وہ بادشاہ ہوئے تو شیر شاہ سوری ہو گئے۔ شیر نے منہ کھولا، دہاڑا، جمپ کیا، حملہ کیا۔ شیر شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کر اس کی زبان پکڑ لیا اور دو دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں ان کا ہاتھ آ گیا، چاقو نکالا، اس سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گیا۔ جب مر گیا تو گرم گرم تھا، منہ کھولا، ہاتھ نکال لیا، تھوڑی سی چوٹ آئی، شیر خاں ہو گیا۔ کچھ ڈر لگا آپ کو؟ لیکن اگر یہی کل ہونے والا ہو تو ماضی کا کام ہے دکھ دینا اور مستقبل کا ہے ڈرانا۔ بڑے بڑے مولوی، مولانا، مفتی دکھ لیے بیٹھے ہیں، مستقبل سے ایسا ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ اسلام کا سامنا کر پا رہے ہیں، نہ شیخ الاسلام کا سامنا کر پا رہے ہیں، ایسے ڈرنے والے۔ مگر رب نے کہا نا، یہ بندوں کی عادت ہے، وہ دکھاوا، وہ سکھ، وہ دکھ، وہ ڈر، مگر جو اولیاء اللہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولیوں کو نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ کیا مطلب؟ جو میرا بن جاتا ہے، جو میرا ولی بن جاتا ہے، ماضی میں ہمت نہیں کہ غمگین کر سکے، مستقبل میں طاقت نہیں کہ ڈرا سکے۔ نبی کریم کا سایہ اٹھ گیا، علی مرتضیٰ کا سایہ اٹھ گیا، فاطمہ زہرا خاتون جنت کا سایہ اٹھ گیا، حسن مجتبیٰ بڑے بھائی کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اتنے دکھوں سے گزرتا ہوا حسین، نہ دل کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، نہ خوف کا اثر دکھائی دیتا ہے، صرف اس لیے کہ رب نے اسے اپنی محبت اور اپنی ولایت کے لیے چن لیا۔ تو جسے خدا چنتا ہے اور اپنا ولی بناتا ہے، اسے بے غم اور بے خوف کر دیتا ہے۔